آج ہم درجہ نوم کے اردو کلاس کا سبق نمبر 4 پڑھانے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے، سبق کا نام ہے اوس۔ اس کے لکھنے والے ہیں جناب خواجہ حسن نظامی صاحب۔ تھوڑا خواجہ حسن نظامی صاحب کے بارے میں جان لیں، کون تھے، کیا تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، کب پیدا ہوئے، ان کا انتقال کب ہوا، بارے میں تھوڑا جان لیں۔ بچے غور سے سنیں، یہ سوالات بھی امتحان میں آتے ہیں، اسے بھی یاد کر لیں گے۔ خواجہ حسن نظامی صاحب کی پیدائش 1878 عیسوی میں ہوئی اور ان کا انتقال 1955 عیسوی میں ہوا۔ خواجہ حسن نظامی دہلی کے ایک معزز خاندان کے فرد تھے، معزز، عزت دار۔ ان کا گھرانہ بڑا عزت دار تھا، علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ ان کا بچپن تنگ دستی میں گزرا، لیکن اپنی ذاتی کوششوں سے انہوں نے بہت جلد ترقی کی۔ وہ خواجہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عاشقوں میں سے تھے۔ چاہنے والے، عاشق مانے چاہنے والا۔ اس عشق و محبت کے اثرات ان کی تحریروں میں نمایاں نظر آتے ہیں۔ چونکہ حضرت خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہے، ان کے ماننے والے تھے، ان کے عقیدت مند تھے، ان کی حیات کو پڑھا، ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کیا، تو ان کا اثر بھی ان کے اندر آ گیا اور ان میں بھی تصوف کے اثرات نمایاں نظر آنے لگے۔ اردو زبان و ادب میں ان کا مرتبہ بلند ہے۔ انہیں مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں انہوں نے جا بجا اپنے قلم کو جنبش دی ہے۔ اپنی تحریروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، بہت کچھ بیان کیا ہے۔ اسی لیے انہیں مصور فطرت کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ قدرتی مناظر کو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں پیش کیا ہے اور بڑے آسان لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی، جن میں غدر، دہلی کے افسانے اور سی پارہ دل کافی مشہور ہیں۔ ان کے مضامین کی خصوصیت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہایت ہی معمولی چیزوں پر لکھے گئے ہیں، لیکن خواجہ صاحب نے بات پیدا کر کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو مطالب نکالے ہیں وہ بڑے سبق آموز ہے۔ خواجہ صاحب کے لکھنے کا ایک مخصوص انداز ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی بڑی باتیں کہہ جانا خواجہ صاحب کی خصوصیت تھی۔ بہت سیدھے سادے الفاظ، آسان الفاظ میں اپنی باتوں کو کہہ جاتے تھے اور قاری کے دلوں پر بہت اثر کرتے تھے کہ خواجہ صاحب نے اپنی ان چھوٹی باتوں میں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ ان کے کہنے کا انداز ہی یہی تھا اور انہوں نے اپنی باتوں کو قاری تک پہنچانے کی حتی الامکان کوشش کی۔ یہ تو تھا ان کے بارے میں، خواجہ حسن نظامی صاحب کے بارے میں۔ آگے کہانی کے عنوان سے پتہ چلتا ہے، اس سبق کا نام ہے اوس۔ اوس اللہ تعالیٰ کی کاریگری میں سے، اللہ کے کرشموں میں سے ایک کرشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اسے رات کو بناتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ صبح سورج کی پہلی روشنی پڑنے کے بعد ہی اس کی زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ مر جاتی ہے۔ اسی کے بارے میں مصنف نے بتایا ہے۔ پڑھتے ہیں، اب آتے ہیں سبق کی طرف ہم لوگ۔ برسات کے موسم میں کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا خاص گار ہے۔ ہر آدمی، ہر انسان کی پسند الگ الگ ہوتی ہے، ہر کی چاہت الگ الگ ہوتی ہے، ہر کی طلب الگ الگ ہوتی ہے۔ تو کسی آدمی کو
برسات کے موسم میں ٹھنڈی ہوا اچھی لگتی ہے، کسی کو اودی اودی کالی کالی گھٹائیں پسند ہے۔ جب آسمان پر کالے کالے بادل چھا جاتے ہیں تو کسی انسان کو وہ زیادہ پسند آتا ہے، کسی کا دل بادلوں کی کڑک اور بجلی کی چمک سے مست ہو جاتا ہے، اور کوئی انسان بجلی کی چمک اور بادلوں کی کڑک سے محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اپنے دل کو بہلاتا ہے۔ بعض انسانوں کو اس سے ڈر لگتا ہے۔ مجھ کو تو برسات کی یاد آتی ہے کہ میں برس کر کھل جاتا ہے اور صاف آسمان کی رات گزر جاتی ہے، اور صبح کے وقت درختوں، پھولوں اور جنگلوں کی گھاس کی عجیب شان ہوتی ہے۔ رات میں بارش ہوتی ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مجھ کو تو یہ منظر بہت پسند ہے کہ رات میں بارش ہو، گھٹا چھا جائے، بارش ہو جائے، ٹھنڈی ہوا چلتی رہے اور صبح نمودار ہو جائے، صبح میں آسمان بالکل صاف ہو جائے۔ اس وقت کا موسم بڑا سہانا اور اچھا لگتا ہے۔ تو مصنف کو یہی موسم پسند ہے۔ اوس کے قطرے پھولوں کی پتیوں پر ایسے چپ چاپ نظر آتے ہیں جیسے رات کو آسمان کے تارے تھے۔ کیا خبر کہ رات کے وقت تارے ٹوٹ پڑے ہوں اور یہ انہیں کی گل افسانیاں ہوں۔ مصنف کہہ رہے ہیں کیا خبر، کیا پتہ کہ رات میں ٹوٹے ہوئے تاروں کی کہانیاں اوس بیان کر رہی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا جسم انسانی کے لیے مضر ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا، اوس میں رہنا انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ خبر نہیں یہ کیوں کہتے ہیں۔ خدا کی ساری مخلوق تو اوس باری سے تر و تازہ اور نہال ہو جاتی ہے، تو انسان بھی ایک مخلوق ہے، اس کو اس سے کیوں کر نقصان پہنچ سکتا ہے۔